اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ آج اگر شادی کے فوراً بعد بچی مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا، آپ حیران ہوں گے عین ولیمے کے دن پہ تقریباً 90% بچیاں اپنے شوہروں کے گلے کرتی نظر آتی ہیں، بلکہ 90% سے بھی زیادہ۔ اور صرف گلے ہی نہیں، چونکہ عورت کو کانفیڈنس بہت مل گیا ہے، لہٰذا وہ برملا کہتی ہے اب واپس نہیں جانا۔ میرا چونکہ بچیوں کے ساتھ ایک تعلق واسطہ رہتا ہے، اس وجہ سے بچیاں اپنی باتیں شیئر بھی کرتی ہیں اور الحمدللہ انہیں اچھا گائیڈ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے گھروں کو سنبھالنے میں بھی اور اپنے رشتوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی۔ لیکن یہ باتیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں کہ ماؤں کی ٹریننگ کی وجہ سے ایسی مائنڈ سیٹنگ ہو گئی ہے کہ شوہر میں عیب ہی عیب دکھتے ہیں، اچھی باتیں دکھتی نہیں، جس کی وجہ سے رشتہ برقرار رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ گھر ٹوٹنے کے جو اسباب اب تک ہم نے دیکھے ہیں، ان میں سے ایک سبب مشترکہ مقاصد کا نہ ہونا، اور مشترکہ مقاصد کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے علم کا نہ ہونا ہے، درست ٹریننگ کا نہ ہونا ہے، ذمہ داریوں کا نہ محسوس کرنا ہے، اور یہ کہ معاشرے کے افراد کی کم فہمی اور بے شعوری اس میں بہت بڑا دخل رکھتی ہے، جس کی وجہ سے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک گھر اکیلا نہیں ٹوٹتا، ایک گھر ٹوٹتا ہے تو سینکڑوں ہزاروں گھروں کے ٹوٹ جانے کے راستے بنا کر جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ ان کے گھر بھی اسی طرح سے متاثر ہو جائیں۔ یقین کریں، کوئی ایک فقرہ اگر سسرالی فیملی کے بارے میں کہہ دیں یا شوہر کے بارے میں کہہ دیں تو انسان کے حالات بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہمیں کانوں، آنکھوں، ذہن اور زبان کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ شعور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دیا۔ اس طرح سے دنیا کے گھر بھی محبت کا سمبل بن سکتے ہیں، اور اسی طرح محنت کرتے ہوئے آخرت کا گھر بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، باپ زندہ ہیں، وہ اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتے اور ہمیشہ پوسٹ پون کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں گے، آئندہ دیکھیں گے، کتنی ہی بچیاں ہیں جو اپنی تکلیف میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں کہ جس وقت ہم ینگ ہوئیں، ہماری ماؤں نے ہمیں نہیں بتایا کہ ینگ ہونے کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اب کیسے سنبھالنا ہے؟ ماؤں نے بس اتنا سمجھا لیا کہ ینگ ہوتے ہی فقط جسمانی طور پر اپنے آپ کو ہینڈل کر لیا تو کافی ہے، دینی ذمہ داریاں تک نہیں سمجھائی جاتی، اور پھر یہ کہ بچی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ینگ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب آپ ماں بننے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اسی طرح بچوں کی تو کیا ہی بات ہے، فیملی میں سے کتنے ہی بچے ہیں جو شیئر کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں کبھی ہمارے ماں باپ نے ینگ ہونے کے مسائل نہیں بتائے، ہم دنیا میں کیوں آئے، کبھی آج تک یہ بات ہوئی ہی نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، پڑھ لو، کچھ کر لو، بزنس کر لو، جاب کر لو، شادی کر لو، گویا پیدا ہو جاؤ، پڑھ لو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ، اور پھر 4 بچے پیدا کر کے مر جاؤ۔ یہ ہے وہ کہانی جو ماں باپ سکھا دیتے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا سے کچھ لینا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ میرا دل ایک واقعے نے بہت دہلا دیا۔ میرے کزن اور ان کی وائف کی مکہ سے ریاض جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے ساتھ ان کی 5 بچیاں تھیں، سب سے چھوٹی بچی 1.5 سال کی تھی اور بڑی بچی 8 سال کی۔ 2 بچیاں ٹوین تھیں، میری بھابھی پریگننٹ تھیں، اور وہ دونوں میاں بیوی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ چھوٹی بچی ماں کی گود میں تھی اور باقی بچے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد جس وقت انسان نیند میں جانے لگتا ہے، جانے کیا ہوا، جانے والے تو چلے گئے، بات بتا نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی، لیکن حالات و واقعات بہت سارا سبق دیتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی اور ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی اور باقی 4 بچیاں چیخ رہی تھیں۔
پھر وہاں موٹر وے پولیس آئی اور انہیں قریبی ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ ان بچیوں کے دادا ابو بھی وہیں پر تھے جو میرے خالو لگتے ہیں۔ یہ لوگ بھی عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے اور وہ عید کا دوسرا دن تھا، لیکن ان کے پیپرز میں سے میرے خالو کا کہیں سے بھی کوئی نشان نہیں ملا، حالانکہ وہ مکہ میں ہی موجود تھے اور ان کو بڑی جلدی اطلاع ہو سکتی تھی۔ پاکستان ایمبیسی میں اطلاع دی گئی، میرے جو بھائی فورن ایمبیسی میں تھے ان کو فوراً اطلاع ملی اور اس طرح فیملی کو یہاں جلدی اطلاع مل گئی، لیکن مکہ میں موجود افراد کو ٹریس آؤٹ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ پھر جب ملے تو ویزا لگتے لگتے 6 دن گزر گئے۔ وہ 6 دن ایسے ہیں جن کے بارے میں میری بھتیجی بتاتی ہیں کہ ہم پر کیا بیتی۔ کہتی ہیں کہ میں برداشت ہی نہیں کر پاتی کہ اس تصویر کو دیکھ سکوں جو میرے ماں باپ کی ہے، جو بعد میں دادا نے جانے پر بنا دی تھی۔ اس وقت جب میں نے اپنے دادا کے ساتھ جا کر اپنی امی ابو کو دیکھا تو فریزر میں یوں میرے ماں باپ کو باہر نکالا گیا کہ ماں کا خون نکلا ہوا تھا اور باپ کے بھی کانوں سے خون نکلا ہوا تھا۔ کہتی ہیں 6 دن بعد انہیں غسل دیا گیا۔ اس 8 سال کی بچی کی یادداشتیں اتنی عجیب نوعیت کی ہیں۔ کہتی ہیں غسل کے بعد ہم سے کہا گیا اگر آپ اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جاؤ۔ کہتی ہیں جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے بعد بس چیخیں تھیں اور پھر مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اب بھی میں ان کا چہرہ دیکھتی ہوں تو چیخوں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ آج جب کبھی میں والدین کو دیکھتی ہوں کہ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے تو مجھے ان کا وجود فریزر میں لگے ہوئے ان والدین کی طرح محسوس ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کل فریزر میں تھے اور آج اپنی قبروں میں ہیں۔ ان ماں باپ نے تو اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی لیکن وقت نے مہلت نہیں دی۔ آج جن کو مہلت ملی ہے ان کو احساس نہیں کہ ہم پر ہمارے بچوں کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دیکھیں جو ماں باپ اپنے بچے کی خوراک کے لیے اتنے کانشیس ہیں، اس کے لباس کے لیے کانشیس ہیں، اس کی تعلیم کے لیے کانشیس ہیں، اس کی شادی کے لیے کانشیس ہیں اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے کانشیس ہیں، ان کے اخلاق کے لیے کیوں کانشیس نہیں ہوتے؟ ان کے رب سے تعلق کے لیے کیوں کانشیس نہیں ہوتے؟ دونوں نے مل بیٹھ کے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ دونوں کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے ہی نہیں کہ بچوں کی تربیت کریں۔ اگر بچے بڑے ہو گئے تو اس میں ماں باپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو رب کا کمال ہے۔ رب بڑھاتا ہے اور اگر لباس، خوراک یا دیگر انتظامات ہو رہے ہیں تو محض یہی انتظامات ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اصل ذمہ داری انہیں اچھا انسان بنانا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچانا ہے، اور اس آگ سے بچانے کے لیے وہ کوشش نہیں کی جاتی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کوششیں کیا ہیں؟ آگ سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جہاں کہیں جوڑے میاں بیوی کو شعور نہیں ہوتا وہاں بچے کو بھی شعور نہیں ہوتا، اور جب شعور نہیں دیا جاتا تو وہ گھرانہ جو بڑی محبت سے بنا ہوتا ہے، دنیا کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور سچی بات ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمیشہ کے لیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم عملی طور پر دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے کل اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب والدین کو ہدایت دے، عقل دے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنے آخرت کے گھر کو ٹوٹنے نہ دیں، ابھی سے تیاری کر لیں۔ یہاں کا گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں اور آخرت کے گھر بھی ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔